ایکسائٹنگ انفو کے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے ناظرین، ایک وقت تھا جب سٹیج کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ سٹیج پر کام کرنے والے فنکار خوف خدا رکھنے والے، نیک دل اور با کردار ہوا کرتے تھے۔ سٹیج پر اداکاری کے ذریعے لوگوں کی توجہ حاصل کرنا ان کے نزدیک عبادت سے کم نہ تھا۔ سٹیج کی دنیا سے ایسے فنکار بھی گزرے ہیں کہ ان کا کردار ان کو شہرت دینے کے ساتھ ساتھ سب کے لیے کامیابی کا باعث بنا۔ دوسری طرف ناظرین بھی اعلیٰ ظرف ہوا کرتے تھے۔ بڑے بڑے دانشور سٹیج ڈرامہ دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ فیملیز کے لیے بہترین تفریح سٹیج ڈرامہ ہوا کرتا تھا۔ ہر ڈرامے میں ایک سبب پوشیدہ ہوتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک ناسور نے پورے سٹیج کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور یہ ناسور فحش اور نازیبا ڈانس تھا، جس کا سبب کچھ ایسی اداکارائیں بنی جن کی زیادہ تعداد غریب گھرانوں سے آئی تھی۔ وہ دیکھنے میں بہت ہی معصوم اور بھولی بھالی تھیں، لیکن انہیں عیاشی اور دولت کی ایسی لت لگی کہ انہوں نے بے شرمی کی ساری حدیں پار کر دیں۔ اس اندھے پن میں انہوں نے سٹیج کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہ شریفوں کی زبان پر سٹیج ڈرامے کا نام آنا بھی باعث شرمندگی بن گیا۔ سٹیج دیکھنے والے دانشوروں کی جگہ شرابیوں اور عیاش لوگوں نے لے لی، جو نازیبا جملوں اور فحش ڈانس سے اپنی ہوس کی تسکین کرنے لگے، اور ان اداکاراؤں نے شرم و حیا کی تمام حدیں پار کر دیں۔ کچھ لوگ اداکارہ نرگس کو سٹیج ڈراموں میں فحش ڈانس لانے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نرگس اور ان کی بہن دیدار نے سٹیج پر رقص کیا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بعد میں آنے والی اداکاراؤں نے اس رقص کو فحاشی کی جانب دھکیل دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی اداکاراؤں کا ذکر کریں گے جو سٹیج پر فحش اور نازیبا ڈانس کا ذریعہ بنے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے جلدی سے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن باقاعدگی سے ملتا رہے۔ پیارے دوستو، آفرین خان سٹیج کی انتہائی فحش اور نازیبا رقاصہ ہیں۔ انہوں نے بے پردگی کی تمام حدیں عبور کر کے رکھی ہیں۔ ایسی بے حیائی اور بے پردگی شاید انڈین ڈراموں میں بھی دیکھنے کو نہ ملی ہو جتنی فحش حرکات آفرین خان سٹیج پر پرفارم کرتی ہیں۔ آفرین خان نے اپنے جسم کی نمائش سے دولت اور شہرت تو حاصل کی، لیکن ان کی شخصیت سٹیج پر ایک دھبے سے کم نہیں ہے۔ آفرین خان نے اوکاڑا سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ اوکاڑا میں انہیں بہت زیادہ مقبولیت ملی۔ اوکاڑا کے بعد انہیں لاہور کا رخ کیا تو لاہور نے انہیں بے پناہ دولت سے نواز دیا۔ آج وہ ایک پراسائش زندگی گزار رہی ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتی ہیں اور پراسائش بنگلے ان کا مسکن ہیں، لیکن جس سٹیج نے انہیں نوازا آفرین خان نے اسے ہی گندا کر دیا۔ آفرین خان سٹیج کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی اپنی نازیبا حرکات کی وجہ سے جانی جاتی ہیں۔ وہ فیس بک اور ٹک ٹاک پر اپنے جسم کی نمائش ایسے فحاش طریقے سے کرتی ہیں کہ دیکھنے والا کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آفرین خان سٹیج سے بین بھی ہو چکی ہیں، لیکن ان کے چاہنے والے پھر سے اسے سٹیج کی زینت بنا دیتے ہیں۔ سٹیج پر فحاشی پھیلانے کے کام میں سائمہ خان بھی شامل ہیں۔ سائمہ خان کو سٹیج کا سب سے متنازع نام قرار دیا جاتا ہے۔ انہوں نے بے حیائی اور بے پردگی کی تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ سائمہ خان وہ اداکارہ ہیں جو اس حد تک پہنچ گئیں کہ انہوں نے سٹیج پر رقص کرتے ہوئے اپنی قمیض اتار دی۔ اس کے بعد سٹیج سے انہیں لمبے عرصے تک بین کر دیا گیا، لیکن وہ اور ان کے چاہنے والے شاید اس قدر طاقتور ہیں کہ کچھ ہی دن گزرنے کے بعد پھر سے وہ اپنے جلوے سٹیج پر بکھیرنے لگیں۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سائمہ خان بہت پڑھی لکھی خاتون ہیں اور ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ سائمہ خان سیالکوٹ میں پیدا ہوئی تھی اور وہیں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پولیس میں نوکری اختیار کر لی۔ کچھ عرصے تک وہ پولیس میں اپنے فرائض انجام دیتی رہی، لیکن پھر کسی وجہ سے پولیس کی نوکری کو خیر آباد کہہ کر لاہور منتقل ہو گئیں اور سٹیج پر کام کرنا شروع کر دیا۔ سائمہ خان فحش ڈانس اور اپنے جسم کی نمائش کی وجہ سے بہت ہی جلد مقبول ہو گئیں۔ سائمہ خان نے سٹیج سے بے تحاشا دولت کمائی، لیکن کردار بنانے میں ناکام رہی اور سٹیج کو خیر آباد کہہ دیا۔ ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی نہایت معصوم لڑکی ندا چودھری آج اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ انہیں سٹیج کی انتہائی فحش اداکاروں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی نازیبا جگتوں اور فحش ڈانس کی وجہ سے بہت زیادہ شہرت حاصل کر رکھی ہے۔ دوستو، ندا چودھری کے ماضی اور حال میں زمین آسمان جیسا فرق ہے۔ وہ لاہور کے غریب گھرانے کی ایک معصوم لڑکی تھی۔ ماضی میں وہ غریب ضرور تھی لیکن عزت دار تھی۔ وہ ایک ایسی دلیر لڑکی تھی جنہوں نے اپنے والد کی بیماری کا سامنا کیا اور پھر اپنے گھر کی کفالت کے لیے اپنے گھر سے نکلی۔
ان کے ارادے تو اچھے تھے لیکن نہ جانے وہ اس راستے پر کیوں اور کیسے چل پڑی۔ ایک وقت تھا جب ندا چودھری پیدل اور رکشے پر ڈرامہ کرنے کے لیے جایا کرتی تھی، لیکن آج وہ بیش قیمت گاڑیوں کی مالک ہیں اور کروڑوں کے گھروں میں رہتی ہیں۔ اس وقت ندا چودھری کا شمار سٹیج کی امیر ترین اداکاراؤں میں کیا جاتا ہے، جو لاکھوں روپے کے کپڑے پہنتی ہیں، بیش قیمتی زیورات سجائے گارڈز کی اثار میں ان کی ظاہری شان و شوکت دیکھنے والوں کو ان کی سیر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ایک طرف ندا چودھری ڈبل میننگ اور ہوس پرست لفظوں کا بے دریغ استعمال کرتی ہیں اور رقص کے دوران شائقین کے جوش و جذبات کو ابھارنے کے لیے فاش ڈانس کرتی ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ پروڈیوسر انہیں ایک ڈرامے کے لیے لاکھوں روپے معاوضہ دے دیتے ہیں۔ فحاشی اور ریانی کی روایات کو آج معروف اداکارہ خوشبو آگے بڑھا رہی ہیں۔ خوشبو اس وقت سٹیج کی ہائیسٹ پیڈ ایکٹریس ہیں۔ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے شائقین لمبی مسافت طے کر کے آتے ہیں اور مہنگے سے مہنگا ٹکٹ خرید کر پہلی رو میں بیٹھ کر ان کی فحاشی سے بھرپور حرکات کو دیکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ان کے ڈراموں کی ریکارڈ ریٹنگ پر آتے ہیں، جن میں ہوس کے جملوں کو جذبات سے بھرپور ابھارا جاتا ہے۔ جگتوں کے علاوہ خوشبو والگر ڈانس بھی کرتی ہیں۔ خوشبو نے فلموں سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ کافی مشہور فلموں میں انہوں نے کام کیا، لیکن وہ صفحہ اول کی اداکارہ نہیں بن سکیں اور فلاپ ہو گئیں۔ فلموں کے بعد انہوں نے اپنے خواب پورے کرنے کے لیے سٹیج کی طرف رخ کیا۔ سٹیج نے انہیں ان کی سوچ سے بھی زیادہ نوازا، ان کے تمام خواب پورے کیے اور بے پناہ دولت دی، جس کی وجہ سے اب ان کا شمار امیر ترین اداکاراؤں میں ہوتا ہے۔ وہ ایک ڈرامے کے لیے 10 لاکھ سے 12 لاکھ تک کا معاوضہ وصول کرتی ہیں۔ خوشبو نے معروف اداکار ارباز خان سے شادی کی ہے۔ اداکار ارباز خان ٹی وی اور فلموں کے معروف اداکار ہیں اور آج کل پشتو فلموں میں زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ دونوں نے پسند کی شادی کی تھی۔ گھر والوں نے دونوں کی مخالفت کی، لیکن دونوں نے اپنی ضد پوری کرتے ہوئے شادی کر لی۔ شادی کے بعد ارباز نے خوشبو کو تھیٹر میں کام کرنے سے منع نہیں کیا اور وہ یوں ہی سٹیج پر کام کر رہی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔